حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ایک گورنر کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے، جو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عامر بن ربیعہ کو گورنر بنایا، ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عوام سے اس کے احوال پوچھے کہ یہ عوام کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، عوام کی خدمت کیسی کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ عامر بن ربیعہ ویسے تو ٹھیک ہیں گورنر، لیکن کچھ شکایتیں ہیں ان کی کہ جب صبح کی نماز وہ پڑھاتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد گھر واپس چلے جاتے ہیں تو کچھ وقت اپنے گھر کے اندر لگا دیتے ہیں، کچھ وقت اپنے گھر کے اندر لگا کر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں، تو پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے درمیان آ جاتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعہ والے دن صبح کی نماز کے بعد جب یہ گھر واپس جاتے ہیں تو پھر کافی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اتنا دیر لوگوں کو انتظار کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے جو مسئلے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ کی کہ کبھی کبھی کچھ دنوں کے بعد انہیں دورہ پڑتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے۔ یہ تین شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عوام نے لگائی کہ گورنر ویسے تو ٹھیک ہے، اس کی یہ تین شکایتیں جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا دی عوام نے اس وقت کے گورنر کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کو بلایا، عوام کا مجمع تھا، لوگ جمع تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آئیے، آپ کے خلاف تین شکایتیں ہیں، آپ ان شکایتوں کا جواب دیجئے۔ تو عامر بن ربیعہ کہنے لگے کہ حضرت میں علیحدہ سے آپ کو ان تین شکایتوں کا جواب دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، یہ عوام کی شکایت ہے اور یہ مسئلہ بھی عوام کے سامنے ہوگا، اس کا حل بھی عوام کے سامنے نکالیں گے۔ گورنر کی شکایت ہے، دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور عوام کی شکایتیں حضرت عمر کو جو پہنچتی ہے، حضرت عمر وقت کے گورنر کو بلا لیتے ہیں، وقت کے گورنر کو بلا کر عوام کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بات چپکے سے نہیں ہوگی، علیحدہ نہیں سنی جائے گی، عوام کے سامنے یہ بات سنی جائے گی، ان تین شکایتوں کا آپ نے جواب دینا ہے اور عوام کے سامنے ہی آپ نے جواب دینا ہے۔ تو حضرت عامر بن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا سنہری دور تھا، کیسا پیارا دور تھا کہ عوام کے سامنے حکمران جواب دہ ہوتے تھے، عوام کے سامنے حکمران پائی کا حساب دیتے تھے، عوام کے سامنے حکمران جو شکایتیں عوام کو ہوتی تھی وہ عوام کے سامنے اس کا جواب دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عوام کی عدالت لگتی ہے، عوام کے سامنے وقت کا گورنر کھڑا ہوتا ہے اور تین
جو شکایتیں لگائی گئی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ امیر المومنین، پہلی جو شکایت لگائی گئی ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں، تو پہلی شکایت کا جواب یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، میرے گھر کے اندر اور کوئی نہیں رہتا، ہم دو میاں بیوی رہتے ہیں، تو میری گھر والی علیل ہے، بستر پہ پڑی ہے، بیمار ہے، تو اس کی روٹی کے لیے، ناشتے کے لیے میرے پاس کوئی نوکرانی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہے، میں خود ناشتہ بناتا ہوں، میں خود گھر کا کام کاج کرتا ہوں، گھر کا جھاڑو دیتا ہوں، گھر کا پانی وغیرہ وہ بھر کر اکٹھا کرتا ہوں اور ناشتہ تیار کرتا ہوں، خود بھی ناشتہ میں کرتا ہوں اور اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو بھی میں ناشتہ کراتا ہوں، اس کے بعد اتنا دیر لگتی ہے، اس کے بعد پھر میں عوام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ اور عوام کے اندر جاتا ہوں، عوام کے اندر رہتا ہوں، عوام کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین جو دوسری شکایت لگائی گئی ہے کہ جمعہ والے دن یہ کافی دیر کے بعد واپس آتے ہیں، تو اس شکایت کا جواب یہ ہے کہ میں جمعہ والے دن جب صبح کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو پہلے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس ایک یہیں کپڑے جو ہے نا، یہیں جو میرے تن پر ہے یہ ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، اس کے علاوہ اور میرا لباس، میرے کپڑے نہیں ہیں۔ جمعہ والے دن میں ان کپڑوں کو، ایک جوڑے کو، اس کو دھو کر خشک کرتا ہوں، جتنا دیر خشک ہونے تک لگتی ہے اتنا دیر میں گھر کے اندر رہتا ہوں، چار دیواری کے اندر رہتا ہوں، جب میرے کپڑے خشک ہو جاتے ہیں میں ان کو پہن کر دوبارہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے باہر آ جاتا ہوں اور سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ دوسری شکایت کا جواب یہ دے رہے ہیں، وقت کا گورنر ہے، وقت کا گورنر ہے لیکن کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے، اس کو خود دھوتے ہیں، خود صاف کرتے ہیں اور وہی جوڑا ہفتے کے بعد دھویا جاتا ہے، وہی ایک جوڑا پورا ہفتہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسری شکایت کا یہ جواب دیتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے حکمران عطا فرمائے، اس طرح کے اللہ ہمیں حکمران دے، اسی طرح کے اللہ ہمیں عہدے دار دے، اسی طرح کے گورنر دے، اسی طرح کے اللہ عوام کے اوپر بیٹھنے والے جو عہدے دار ہیں، اللہ ان کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی مخلوق پر ہم حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے، حکمرانی ہوگی تو صرف اور صرف میرے اللہ کی ہوگی، ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو تیسری شکایت کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ جب کبھی کبھی یہ اپنا مرض ہوتی ہے ان کو، کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، تو پھر بھی عوام لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس شکایت کا جواب دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس وقت کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو کافر لوگوں نے پکڑا اور سولی کے اوپر چڑھایا، تو وہ وہاں ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، تو اس وقت مجھے ایمان والی دولت نصیب نہیں تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب اس صحابی رسول کا وہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے تو میرے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، دورہ پڑ جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو پھر میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے اندر آنسو کی لڑیاں آ رہی تھیں، آنسو آ رہے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں یہ گورنر ہے جس نے آپ کی 3 شکایتوں کا جواب دیا ہے، اللہ ہمیں اس طرح کے حکمران عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس طرح کے گورنر عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس طرح کے عہدیدار عطا فرمائے۔ جب اس طرح کے عہدیدار ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، ملک کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا، ملک اللہ کی رحمت سے کامیابی ہی کامیابی ہوگی ملک کے اندر۔ جب اس طرح کے حکمران نہیں ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے اوپر حکمرانی کرنے والے ہوں گے تو پھر کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کے جذبے سے ملازمت کریں، خدمت کے جذبے سے عہدے پر جائیں، خدمت کے جذبے سے کرسی پر بیٹھیں، جو ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ ضرور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر آئے گا، اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔